دوران حج ایک شخص کا کہنا ہے کہ اس کی ملاقات وہاں ایک ایسے شخص سے ہوئی جو وہاں کھڑا یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ ہوا میں پرواز کر کے خانہ کعبہ پہنچا ہے۔ یہ سن کر دوران طواف اس شخص کے قدم رکے تھے۔ دوستو، ہم یہ واقعہ اسی شخص کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام زبیر ہے۔ میرا تعلق پاکستان کے شہر میرپور خاص سے ہے۔ حج کے دنوں میں طواف کعبہ کر رہا تھا کہ میری نظر ایک 70 سالہ ضعیف شخص پر پڑی۔ وہ زار و قطار روئے جا رہا تھا اور طواف کے دوران اللہ کے حضور یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، میں قریب و مفلس سا بندہ تھا، بے شک تیری نظر کرم کی وجہ سے آج مجھے یہاں حج ادا کرنے کا موقع ملا ہے۔ یا اللہ، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ جس طرح تو مجھے آسمان میں پرواز کرواتا ہوا یہاں لے آیا ہے، میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں یہاں خود سے آ سکتا۔ وہ تشکر بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا جیسے اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہو۔ یہ سنتے ہی میں چھمبے میں آ گیا۔ یہی حال وہاں موجود ہر اس شخص کا تھا جو اس شخص کی بات سن چکے تھے۔ وہاں موجود لوگوں کی عقل یہ بات سن کر دنگ رہ گئی اور میرے ساتھ ساتھ ان کے دماغ میں بہت سے سوالات ابھرنے لگے کہ بھلا کوئی آسمان پر اڑتے ہوئے حج کی ادائیگی کے لیے کیسے آ سکتا ہے۔ یہ تو بالکل ایک انہونی سی بات تھی، اور میں نے جب اس شخص کی طرف دیکھا تو اس شخص کا حلیہ بھی ایسا ہی تھا کہ وہ واقعی ایک غریب و مفلس سا شخص ہو۔ اس لیے لوگوں کا بھی تجسس بڑھنے لگا۔ میرے پاس اور بھی چند نوجوان کھڑے یہ سب سن چکے تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، شاید یہ شخص اس عمر میں سٹھیا گیا ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ کیا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ بہرحال جو بھی تھا، لیکن میری طرح اور بھی بہت سے نوجوان یہ حقیقت جاننا چاہتے تھے، اس لیے اس بزرگ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سے کہنے لگے کہ بابا جی، ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اتنے سارے لوگوں کو ایک دم اپنے پاس پا کر وہ بزرگ کچھ گھبرا سے گئے۔ ان کی یہ گھبراہٹ دیکھ کر ہم لوگوں میں اور بھی تجسس پیدا ہونے لگا۔ وہ اس بزرگ سے پوچھنے لگے کہ دوران طواف آپ کہہ رہے تھے کہ آپ آسمان میں پرواز کرتے ہوئے یہاں پر حج ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص آسمان میں اڑتا ہوا خانہ کعبہ میں حج ادا کرنے کے لیے آئے؟ وہ بزرگ ہماری بات پر خاموش ہی رہے اور تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گئے، وہاں سے جانے لگے تاکہ ہم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو سکے۔ لیکن ہم لوگوں کو تو اب اس شخص پر شک سا ہونے لگا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ وہ ہم سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اب تو جیسے یہ راز جاننے کی ہم پر دھن سوار تھی، اسی لیے ہم لوگ ان بزرگ کا مسلسل پیچھا کرنے لگے اور ان سے بار بار یہی ایک سوال کرتے رہے کہ آپ آسمان میں اڑتے ہوئے خانہ کعبہ کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ بزرگ روتے ہوئے کہنے لگے، خدا را مجھے تنہا چھوڑ دو۔ لیکن ہمیں وہ شخص مشکوک سا لگنے لگا۔ ہم نوجوانوں میں چند لوگوں نے وہاں کی پولیس کو بھی خبر کر دی۔ جب پولیس نے اس شخص کی تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ اس شخص کے پاس نہ تو پاسپورٹ تھا، نہ ہی کوئی ٹکٹ۔ وہ بے سر و سامان وہاں موجود تھا۔ یہ سب جان کر تو اب وہاں پر ایک بھگدڑ سے مچ گئی، یہاں تک کہ یہ خبر آگ کی طرح سے پھیلی کہ یہ شخص بنا پاسپورٹ اور ٹکٹ کے کیسے خانہ کعبہ پہنچ سکتا ہے۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو شہزادہ محمد بن سلمان بھی وہاں پہنچ گیا، اور پھر جب اس شخص سے سچ کہنے کو کہا گیا تو اس کی بات نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، میں غریب شخص ہوں اور اپنے گھر کا واحد کفیل بھی۔ میری کمائی بس اتنی ہے کہ گھر کا گزر بسر ہی مشکل سے ہوتا ہے، مگر میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اللہ کے گھر میں حج ادا کرنے کے لیے آؤں اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دعا مانگ سکوں۔ اسی وجہ سے میں کبھی درود شریف پڑھتا تھا تو کبھی نفلوں میں رو رو کر اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب کر دے۔ وہ کہنے لگا، میں پچھلے 40 سال سے اللہ سے حج کی سعادت کی دعا کر رہا ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ جہاز میں سفر کرنے والے مسافروں کا سامان چڑھانے اور اتارنے کا کام کئی سالوں سے کرتا آ رہا ہے۔ جب بھی حاجیوں کا قافلہ حج ادا کرنے کے لیے سعودیہ جاتا تو اس کی بھی دلی خواہش ہوتی کہ وہ بھی اس فلائٹ میں بیٹھ کر جائے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اس فلائٹ کی ٹکٹ لے سکے۔ وہ جب بھی حاجیوں کا سامان جہاز میں لوڈ کرتا 8 آنسو بہاتا، درود پاک کا ورد کرتا، کہتا، میرا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھ غریب پر بھی رحمت کی نظر فرما دے، مجھے بھی حج کروا دے۔ یہ اس شخص کی دلی خواہش تھی جس کے لیے اس نے کئی بار پیسے جمع کیے، مگر ہر بار حج کے بڑھتے اخراجات اسے مایوس کر دیتے۔ اس دفعہ جب وہ حج پر جانے والے زائرین کا سامان رکھ رہا تھا تو جہاز کی جس جگہ سامان لوڈ ہوتا وہاں پر جگہ خالی دیکھ کر وہ بھی چپکے سے وہیں بیٹھ گیا۔ وہاں کے عملے نے وہاں کا دروازہ بند کر دیا اور وہ بھی اسی سامان کے ساتھ وہیں لیٹ کر سو گیا۔
تمام راستے وہ درود شریف کا ورد کرتا رہا اور یہی دعا مانگتا رہا کہ میں پکڑا نہ جاؤں، اور پھر یہی ہوا کہ وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہی رہا۔ نہ جدہ میں اس شخص پر کسی نے خاص توجہ دی، نہ ہی اس پر کسی کی نظر پڑی، کیونکہ اس کے دل میں بس یہی ایک خواہش تھی کہ وہ حج ادا کر لے۔ ہر سال حج ادا کرنے کے لیے پیسے جمع کرتا، لیکن حج اس کی استطاعت سے باہر تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس بار تو حج پر اتنی لاگت ہے کہ ہم جیسے غریب حج ادا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی اللہ کی محبت اور لگاؤ دیکھ کر اور اس شخص کی قسم پرسی کی حالت دیکھ کر ہر آنکھ وہاں اشکبار ہو گئی۔ وہ اس سب کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا کہ خدا را اسے یوں پاکستان واپس مت بھیجنا، بلکہ اسے حج کی ادائیگی کرنے کی اجازت دی جائے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اسے اجازت کے ساتھ رہائش کا انتظام بھی کر دیا۔ اس شخص کی سچی لگن اور اللہ کی محبت اور حج کی چاہت اسے واقعی اڑا کر یہاں لے آئی تھی، لیکن اس شخص نے شہزادہ محمد بن سلمان سے یہ بھی اپیل کی کہ خدا را حج کے اخراجات بڑھانے سے پہلے ہم غریبوں کے بارے میں بھی ضرور سوچ لیا کریں۔ کتنے ہی مسلمان ہم میں سے ایسے ہیں جو صرف اپنی کمائیگی کی وجہ سے حج جیسے فریضے کو صرف اس لیے ادا نہیں کر سکتے کہ ان کی جیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش ہی دل میں دبائے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور یہ حسرت ان کی قبر میں ہی ساتھ چلی جاتی ہے۔ میری بھی سعودی حکام سے اپیل ہے کہ خدا را حج کی ادائیگی کے لیے ہم جیسے غریبوں کے بارے میں سوچا جائے، کیونکہ ہر شخص اس بزرگ کی طرح ہوا میں پرواز کر کے خانہ کعبہ نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا غریب مسلمان ہو کہ مزدور طبقہ، ان کے بارے میں بھی سوچا جائے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔